اسرائیل کے شہر تل اویو پر یہ آگ کی بارش دراصل ایران کا بیلسٹک میزائل خیبر شکن ہے۔ اس میں ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 20 سے لے کر 50 تک وار ہیڈ ہو سکتے ہیں، جو کہ ایک پورے علاقے میں تباہی مچا سکتے ہیں۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک پورے علاقے کو آگ کی لپیٹ میں لپیٹنے کے لیے یہ میزائل کافی ہے، اور جسے ڈسٹرائے کرنا یا مار گرانا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ ہے یو ایس اسپیس فورس کا ANFPS 132 ارلی وارننگ ریڈار، جو کہ قطر میں واقع تھا، جس کی قیمت تقریباً $1 بلین بتائی جاتی ہے۔ یہ مڈل ایسٹ میں واقع سب سے بڑا ریڈار سسٹم تھا۔ ایران نے اس کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ یہ ہے دبئی، پلے گراؤنڈ آف دا ریچ ان دا مڈل ایسٹ۔ شہید ڈرونز نے یہاں پر تباہی مچا رکھی ہے، جیسا کہ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بھی کل نشانہ بنایا گا۔ مڈل ایسٹ میں امریکہ ایک ایک کر کے اپنی ساری کی ساری ایمبیسیز بند کرتا جا رہا ہے، اور اپنے حکام کو بھی نکال کے لے کے جا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا دیکھ لو، میں جا رہا ہوں۔ اپنے سارے کے سارے انٹرسپٹرز بھی وہاں سے اسرائیل کی طرف موو کرتا جا رہا ہے۔ چلیے سے یہ ہے USS ابراہم لنکن لمٹس کلاس ایئر کرافٹ کیریئر، تقریباً $7 بلین اس کی قیمت بتائی جاتی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایران نے اس کو بھی اپنا نشانہ بنایا ہے میزائلز کے ذریعے سے، جبکہ امریکہ اس کا ڈینائی کر رہا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس کو کوئی بھی ڈیمیج نہیں پہنچا، لیکن فیکچوئل بات تو یہ ہے، جو ابراہم لنکن ایرانی پانیوں میں موجود تھا 260 کلومیٹر دور، وہ اب کئی 100 کلومیٹر دور تک جا چکا ہے۔ ایک ہفتے میں ایران دنیا کے سب سے طاقتور ملک سے اپنا لوہا منوا چکا ہے۔ اس جنگ میں اس کے لیے جتنا ممکن ہے یا نہیں، یہ بحث تو اب دب کے رہ چکی ہے۔ اس بحث نے تو شاید کسی قبر میں جا کے اپنی جگہ بنا لی ہے۔ پوری دنیا اس چیز کو چھوڑ کر اب یہ بات کرنے لگ گئی ہے کہ ایران جو کئی دہائیوں سے سینکشنائز تھا، آخر اتنی ٹیکنالوجی اور اتنی ایڈوانسمنٹ اس کے پاس کہاں سے آئی، جس نے دنیا کے سب سے بڑے طاقتور کنٹری کو، دنیا کے سب سے ایڈوانس الائز، دنیا کے سب سے ایڈوانس فورس، دنیا کے سب سے ایڈوانس AI رکھنے والے، یا دنیا کے سب سے ایڈوانس ٹیکنیکی ویپن رکھنے والے، دنیا کے سب سے ایڈوانس اسٹریٹجسٹ اینالسٹ رکھنے والے کنٹری کی یہ کس طریقے سے مس کیلکولیشن ہو گئی کہ وہ یہ پہچان ہی نہ پایا کہ ایران اتنا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ 28 فروری 2026 کو جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر مل کر حملہ کیا ہوگا، اب انہوں نے یہ سوچا ہوگا یہ تو 2 سے 4 گھنٹے کی جنگ ہوگی اور ایران کو ہم گھٹنوں پہ لے آئیں، لیکن بھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ پوری دنیا اس سے چونک جاتی ہے۔ پوری دنیا کو ایک شوق لگتا ہے جو کہ دنیا نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا ہوتا، کیونکہ دنیا کے بڑے بڑے اسٹریٹجیکل اینالسٹ کو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ایران کی اب خیر نہیں، کیونکہ جہاں پر GRF 4 اور ابراہم لنکن جیسے ایئر کرافٹ کیریئر موجود ہوں، وہاں پر یہ مانا جاتا ہے کہ اب یہ کنٹری گھٹنوں کے بل آ ہی جائے گا، یہ کنٹری اب کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن ایران نے ساری کی ساری ایکسپیکٹیشنز بدل کر رکھ دی۔ ایران کے سپریم لیڈر اور ایران کی بڑی بڑی قیادت اس حملے میں شہید کر دی گئی، اور اسرائیل نے یہ سوچا ہوگا اب کنفرم ہے کہ ان کے پاس قیادت تو ہے نہیں، تو یہ کنٹری ہمارے گھٹنوں پہ آئے گا اور میں دوبارہ سے مڈل ایسٹ میں راج کرنے والا ایک اکلوتا کنٹری بن جاؤں۔ لیکن ایران نے سرنڈر نہیں کیا، بلکہ پلٹ کر وار کیا، اور ایسا وار کیا کہ ایک ایک کر کے اسرائیل سمیت تمام گلف کنٹریز میں جو امریکن بیسز ہیں سب کو ہلا کر رکھ دیا، سب کو تباہ کر دیا۔ آخر یہ ممکن کیسے ہوا؟ کیسے ہو سکتا ہے جو کنٹری دہائیوں سے سینکشنائز تھا، وہ کنٹری اگریسولی ریٹیلیٹ کر سکتا ہے، ایون تباہ کر سکتا ہے، اور تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے؟ ایران کے پاس ون آف دا موسٹ ایڈوانس اینڈ کفایتی میزائل اینڈ ڈرون ارسنل موجود ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ امریکہ اس چیز سے ناواقف تھا۔ مارچ 2025 کو IRGC کی طرف سے ایک ویڈیو ریلیز کی تھی، جس نے پوری دنیا کے اسٹریٹجیکل اینالسٹ کے ہوش اڑا دیے، ڈیفنس ایکسپرٹس کے ہوش اڑا کے رکھ دیے کہ یہ ایران کے پاس کہاں سے آ گیا۔ ایران کے پاس کئی کلومیٹر لمبے ٹنلز موجود ہیں، جہاں پر ڈرونز اور میزائلز اپنے لانچنگ پیڈ پر موجود ہیں اور ریڈی ٹو اٹیک ہیں، اپنے ہدف کو طے کرنے کے لیے ریڈی کھڑے ہیں۔ کئی کلومیٹر لمبے یہ ٹنلز، ایون سٹیز کہہ سکتے ہیں آپ، اور پوری دنیا میں کوئی نہیں جانتا، دنیا کی سب سے پاورفل ایجنسیز وہ بھی نہیں جانتی کہ آخر یہ کتنی مقدار میں، کتنی کوانٹٹی میں ایران کے پاس یہ موجود ہے۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں ڈرونز کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ صرف ایک نمونے کے طور پر دکھایا گیا ہے، کیونکہ اسٹریٹجیکلی کوئی بھی اپنی پاور پوری کمپلیٹلی کبھی بھی ڈسکلوز نہیں کرتا، بالکل تھوڑا سا ایک نمونہ دکھایا جاتا۔ ایران نے یہ ٹنل 1984 میں بنانا شروع کر دی تھی۔ اس وقت صدام حسین نے ایرانی شہریوں پر بھر بھر کے میزائل داغے، جس میں ایران کو بھاری نقصان ہوا۔ ایران نے سمجھ لیا کہ بغیر میزائل کے وہ خود کو نہیں بچا سکتا۔ اسی سال ایران نے انڈر گراؤنڈ میزائل سٹی بنانا شروع کر دیے۔ 1985 میں ایران نے لیبیا، سیریا، شمالی کوریا اور چین سے میزائل بنانے کے لیے مدد طلب کی۔ 1990 میں چین نے ایران کے سیول فیول میزائل پروگرام میں اہم کردار ادا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج فتح میزائل ایران کی سب سے اہم بیلسٹک ہتھیار۔ نہ صرف ایران نے میزائلز کے ذریعے سے اپنا لوہا منوایا، بلکہ ڈرونز کے ذریعے سے بھی ایران نے پورے کے پورے مشرقی وسطی اور امریکہ، دنیا کا سب سے بڑے جائنٹ کو پریشان کر کے رکھا ہے۔ ایران نے یہ ڈرون ٹیکنالوجی آخر کہاں سے حاصل کی، اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے تھوڑا سا فلیش بیک میں ریوائنڈ کرنا پڑے گا۔ 4 دسمبر 2011 کو لاکہیڈ مارٹن RQ-170 سینٹینل ڈرون ایران کے کشمار کے علاقے میں پکڑا گیا۔
جب ایران نے اس کے بارے میں بتایا تو امریکہ نے کہا نہیں نہیں یہ ہمارا نہیں ہے، اور اس کے بعد جب ایران نے اس کی کمپلیٹ ویڈیو بنا کے ریلیز کی تو امریکن گورنمنٹ نے کہا کہ جی یہ ہمارا ہے، واپس کریں ہم۔ Today, President Obama confirmed what we first reported here last Thursday. The aircraft captured by the Iranians earlier this month is, in fact, one of America's most sophisticated spy planes. The president was asked about it today. We have asked for it back. We'll see how the Iranians respond. تو ایران نے اس چیز کا ایڈوانٹیج لیتے ہوئے اس کو ریورس انجینئر کیا اور اس جیسے 3 ڈرونز بنا دیے، ایک کے 3۔ یہ RQ-170 سینٹینل، ایران نے اس کی 3 کاپیز بنائے، شہید 171، 191 اینڈ 136۔ 171 جو ڈرون ہے وہ ایک ایسا ڈرون تھا جو کہ ہو بہو ایگزیکٹ زیروکس کاپی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ بنایا گیا۔ 191 تھوڑا سا اپ گریڈڈ ورژن اور کمبیکٹ فائٹنگ کے لیے بنایا گیا، اور 136 کا نمونہ تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں جس نے مشرقی وسطیٰ میں سب کو پریشان کر دیا، جس نے مشرقی وسطیٰ میں ایک جنجال برپا کیا ہوا ہے۔ ایون اسرائیل جیسا ڈیفینسو کنٹری، ایون پورے مشرقی وسطیٰ کے پاس ڈیفینسو میکانزم جو امریکن بیس تھا اس سب کو پریشان کر دیا، سب کی بیٹریز خالی کر دی اکیلے ڈرون۔ یہ عام سا نظر آنے والا ڈرون جس کو کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، کیونکہ جب خامنائی کی شہادت کے بعد ایران نے پہلا حملہ کیا ہوگا تو اس کے بعد امریکن اور اسرائیلی یہ سوچ کر مسکرائے ہوں گے کہ ان ہتھیاروں سے ایران ہمارا مقابلہ کرے گا جو کہ بہت سلو ہے، جو کہ پرانی صدی کے ہیں۔ ایکچوئل میں ایران ان ڈرونز کو بلک میں لانچ کر رہا تھا، مانا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ ایران اپنا پرانا سٹاک ختم کر رہا تھا اور ایران نئے سٹاک کو ابھی تو شروع کر رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بھی سوال اٹھتا ہے کہ ایران اپنا پرانا سٹاک آخر کیوں ختم کر رہا تھا؟ کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے کچھ ہونا، تو ایران کیا اس چیز کو سمجھتا نہیں تھا؟ بالکل سمجھتا تھا۔ ایران کی اسٹریٹجی کو امریکہ اور پوری دنیا کے اسٹریٹجسٹ شاید نہ سمجھ پائے۔ ایران نے بلک میں میزائل اور ڈرونز آگے، جن میں ڈرونز کی قیمت محض 20 سے 30,000 ڈالر ہے، جو کہ اس نے بلک میں پیچز کی فارم میں داغے، اور ان کا انٹرسپٹر جو 1 سے 5 ملین ڈالر، جس میں تھرڈ انٹرسپٹر اور ایرو 3 جیسے انٹرسپٹر جو کہ دنیا کے موسٹ ایڈوانس انٹرسپٹر مانے جاتے ہیں، ان کا ایک میزائل 1 سے 15 ملین ڈالرز تک ہو سکتا ہے، اور شاید اس سے بھی زیادہ۔ ایران نے پیچز میں اس وجہ سے ڈالے تھے، اگر 10 میزائل اور 10 ڈرون سائملٹینیسلی چھوڑے جاتے ہیں تو ان کو کتنے میزائل انٹرسپٹ کریں گے۔ انہوں نے اپنی خوشی میں ان کو انٹرسپٹ کیا اور یہ دکھایا کہ لو جی ہم نے انٹرسپٹ کر لیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے ایران کی ٹیکنالوجی کو پسپا کر دیا، تباہ کر دیا۔ لیکن دراصل میں ایران اس کو ون ون سچویشن میں لے کے جا رہا تھا۔ ایران اگر 100 ڈرونز چھوڑتا تھا تو اس میں 7 ایسے ہوتے تھے جو زمین کو جا کے یا ٹارگٹ کو جا کے ہٹ کرتے ہی تھے، اور اگر 93 کو انٹرسپٹ کیا ہے تو 93 کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے 93 میزائل بھی لگے ہوں گے، اور ہر میزائل کی قیمت میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں۔ اکارڈنگ ٹو این امریکن اینالسٹ کہ اگر ایران $1 کا خرچہ کرتا ہے تو امریکہ اور اسرائیل کو اس کے بدلے میں تقریباً $30 کا خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ 15 ملین ایک چھوٹی رقم نہیں ہوتی، 15 ملین کا مطلب ہے کہ 150 لاکھ مطلب $1.5 کروڑ $1.5 کروڑ امریکہ اور اسرائیل صرف ایک ڈرون کو روکنے کے لیے لگا رہے تھے، اور امریکہ کا اب تک تقریباً $2 بلین سے زیادہ کا نقصان ہو چکا۔ ایران نے شہید ڈرونز، کلسٹر میونیشن اور ہائپرسونک میزائلز کے ساتھ ایک میسو مکس اٹیک کیا۔ ڈرونز دشمن کو بھٹکانے کا کام کرتے ہیں جبکہ اصل میزائل نے اپنا کام کیا، جس کے نتیجے میں 5000 کلومیٹر دور تک اسکین کرنے والا بلسٹک میزائل ایک ارلی وارننگ سسٹم تھا ANFPS 132، جو کہ مڈل ایسٹ میں سب سے بڑا ریڈار سسٹم، ایون مانا جا رہا دنیا کا سب سے بڑا ریڈار سسٹم، جو کہ ڈیکوائے ٹیکنالوجی کے ذریعے ایران نے تباہ کر دیا۔ پہلے اس کا بھی ڈرائی کیا گیا، جب سیٹلائٹ سے امیج آ گئی تو اس کے بعد پھر پوری دنیا کو ماننا پڑا جی ایران نے اس کو بھی تباہ کر دیا۔ ناظرین کرام، ایران کے اس ٹیکٹک نے پوری دنیا کے جنگ کا سلیبس ہی بدل کے رکھ دیا ہے۔ اسمارٹ بامبنگ ورسز اسمارٹ تھنکنگ، اب یہ کانسیپٹ دنیا سوچ رہی ہے، یہاں سے ایک چیز ملتی ہے، ایک ایسی سیکھ اور ایسا سبق ملتا ہے جس کے ذریعے سے یہ طے پا چکا ہے، یہ طے ہو چکا ہے، ایران نے کر دکھایا ہے کہ اگر آپ دنیا کا سب سے زیادہ افیکٹو میکانزم بھی لگاتے ہیں، افیکٹو سسٹم، ریڈار سسٹم، میزائلز اور انٹرسپٹرز بھی لگاتے ہیں، تب بھی آپ کو اسمارٹ تھنکنگ کے ذریعے سے چلنا پڑتا ہے، اور کاسٹ افیکٹو چیزیں ہمیشہ سے میٹر کرتی ہیں۔ امریکہ نے پوری دنیا کو کئی دہائیوں سے الو بنایا ہوا ہے، اور اپنے مہنگے مہنگے ہتھیار جو کہ ہر ملک اپنا پیٹ کاٹ کے ان سے خریدتا رہا ہے اپنے دفاع کے لیے، ان کا پول کھول کے رکھ دیا ہے۔ ایران نے اس چیز کو کنفرم کر دیا ہے کہ دنیا چاہے جتنے مرضی بڑے ہتھیار خرید لے، جب تک وہ ٹیکٹک موو نہیں کھیلتی تب تک وہ جیت نہیں سکتی۔ اور یہاں پر ایران نے اسمارٹ تھنکنگ اپناتے ہوئے اپنے سستے ڈرون اور سستے بلسٹک میزائل، سستے قسم کے میزائل ان پر داغے، اور ان بدلے میں ان کے کروڑوں کا نقصان کیا، اربوں ڈالرز کا نقصان کر دیا۔ امریکہ چاہے مانے یا نہ مانے، امریکہ کو تو اتنا بھی بے وقوف بنا دیا ایران نے کہ تصویریں چپکا کر زمین پر 3D ٹائپ کی، ان پر بھی ان کا بلسٹک میزائل سے حملہ کروایا گیا، ان پر بھی میزائل سے حملہ کروا کے بتایا گیا جی ٹھیک ہے جی آپ بہت سیانے ہیں، آپ بہت عقل مند ہیں۔
یہاں پر قابل غور بات یہ بھی ہے کہ ایران کو چیلنجز کیا کیا ملے اس جنگ کے دوران، کیا کیا چیلنجز وہ فیس کر رہا ہے۔ سب سے پہلے جب ایران ایک حملہ کرتا ہے، ڈرونز بھیجتا ہے یا میزائل داغتا ہے، تو سب سے پہلے اس کو امریکن ایئر فورس کی طرف سے ڈسٹرائے کیا جاتا ہے یا انٹرسپٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ دوسری کسی ایئر اسپیس میں داخل ہوتا ہے، جیسے کہ جارڈن اور عراق، ان کنٹریز میں وہ داخل ہوتا ہے تو وہاں پر بھی امریکن ایئر بیسز ہیں، امریکہ کے انٹرسپٹر موجود ہیں، جہاں پر تھارڈ پیٹریاٹ اور ایرو 3 جیسے انٹرسپٹر موجود ہیں، یہ وہاں پر بھی اس کو انٹرسپٹ کرتے ہیں۔ وہاں سے اگر بچ کے چلا گیا وہ، ظاہر ہے نا کہ اگر میزائل اپنے لانچ پیڈ سے نکلتا ہے تو وہ فوراً تو نہیں جا کے ہٹ کر دیتا اپنے پوائنٹ، اس کے لیے ٹائم چاہیے۔ تو اس سے پہلے اسرائیل اور امریکہ وہاں پر بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں، وہاں پر پتہ نہیں کتنے کتنے سسٹم وہ لگاتے ہیں۔ اسرائیل میں بھی اس کو 3 قسم سے انٹرسپٹ کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 پہ 50 کلومیٹر دور تک اس کو انٹرسپٹ کرنے کی پاور ہے، 50 کلومیٹر سے بچا تو 20 کلومیٹر دور تک اس کو انٹرسپٹ کیا جاتا ہے، اور 20 کلومیٹر سے بھی اگر وہ بچ گیا تو پھر آئرن ڈوم سسٹم تیسرے نمبر پر آتا ہے، کیونکہ انٹرسپٹر میں دنیا کا سب سے زیادہ فیمس اب تک کا سسٹم ہے، اور وہ وہاں پر آ کے پھر اس کو آئرن ڈوم سسٹم اس کو ہٹ کرتا ہے یا تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہاں سے بھی اگر وہ بچ گیا تو زمین پر آتا ہے۔ ویژول آپ کے سامنے ہے کہ ایران نے کتنی بڑی اچیومنٹ حاصل کی، 3-4 کنٹریز کی وہ ایئر سپیس بھی استعمال کرتا ہے، امریکن ایئر فورس کو بھی وہ برداشت کرتا ہے، اس کے بعد اسرائیلی انٹرسپٹرز کو بھی برداشت کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ سارے کے سارے انٹرسپٹر، ظاہر ہے ایک ڈرون یا ایک میزائل کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے ہر طرف سے آپ اس کو جمگٹا بنا کے پکڑنے کی کوشش کریں، پھر بھی وہ بچ کے آگے اگر آپ کی سرزمین سے ٹکرا جاتا ہے تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جس نے یہ چھوڑا ہے وہ بہت گریٹ کنٹری ہے، وہ ایک گریٹ کنٹری ہے، اس کے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جس کا مقابلہ ہی نہیں۔ ایران نے جو تباہی مچائی ہے اس کے ویژولز آپ نے دیکھے ہیں۔ یہ صحیح بات ہے کہ امریکہ نے ایران میں بہت زیادہ تباہی مچائی ہے، تقریباً 3000 کے قریب لوگوں کو شہید کر دیا گیا اب تک، جس میں بڑی بڑی قیادت بھی شامل ہے۔ اس سب کو کراس کرنے کے بعد، ان سارے کنٹریز کی ایئر سپیس استعمال کرنے کے بعد اسرائیل کو ہٹ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور پھر اس کے بعد ابراہم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر اس کو بھی ہٹ کرنا، GRF-4 اس کا تو ذکر ہی نہیں ہو رہا کہیں پہ، میرے خیال ویسے ہی اس کو اڑا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد قطر، بحرین، سعودی عربیہ، کویت، ان سب کنٹریز پر حملہ کرنا سائملٹینیسلی، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ یہاں پر سارے کے سارے امریکن بیسز کو تباہ کر دینا، یہاں پر امریکن الائز کو تقریباً ڈسٹرائے کر دینا، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ یہ ایران کی بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ امریکہ تو اس چیز کا دعوے دار تھا، میرے پاس کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بھی ہے، میں یہ بھی کر سکتا ہوں وہ بھی کر سکتا ہوں، اپنا ایک نام تھا اس کا، اور جس کا نام ہو، نام بنایا ہو، اس کو ڈھونا بڑا مشکل ہوتا ہے، نام کا وزن اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ایران کے پاس تو کوئی نام نہیں تھا، ایران تو دہائیوں سے سیکشن آئسا، ایران نے اگر یہاں پر کامیابی حاصل کی ہے نا تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی نارمل اچیومنٹ نہیں ہے، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ یہاں سے اگر آپ کو کوئی پوائنٹ ملا ہو تو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، یا کوئی سبق آپ کو ملا ہو، کوئی لیسن ملا ہو تو کائنڈلی کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو اینڈ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، لائک اینڈ کمنٹ اینڈ شیئر لازمی کیا کیجیے۔ جہاں بھی ہو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔